برسو انوار رمضان، دیکھو انوار رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مضامین قرآن حکیم کا سلسلہ بیان اس کا جاری ہے، اور قرآن حکیم کے موضوعات کو ہم مختصر انداز سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ قرآن حکیم کے 15ویں پارے کا مطالعہ ہمارے سامنے رہے گا۔ قرآن حکیم کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل مکمل شامل ہے، جس کے 12 رکوع ہیں، پھر سورہ کہف کے 12 میں سے 9 رکوع بھی اسی پارے میں شامل ہیں۔ تو ایک طویل سلسلہ کلام ہے سورہ بنی اسرائیل کا اور سورہ کہف کا جس مقام پر آیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل، جس کا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، حکمت دین کا خزانہ اس کو عنوان دیا گیا ہے۔ پہلا رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیات 1 تا 10۔ عروج حاصل ہوگا قرآن کی پیروی سے۔ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، اس کے زمین حصے کا سفر، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ پھر مزید تفصیل آتی ہے سورہ نجم میں اور احادیث مبارکہ میں۔ ساتوں آسمان اور اس سے بھی آگے رب کائنات کے حضور اللہ کے رسول علیہ السلام کا جانا، یہ معجزہ حضور علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور جس اسلوب میں اس کو بیان کیا گیا اس سے واضح ہے کہ یہ محض جسم کے ساتھ نہیں بلکہ جسم اور روح تمام تر اعتبارات سے حضور کو یہ سفر کرایا گیا۔ بتایا گیا کہ اس سفر سے واضح ہو گیا کہ بنی اسرائیل کو معزول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مسجد اقصی کی تولیت انتظام دیا جائے گا۔ یہ اشارہ ہے کہ اب مسجد اقصی بھی اہل ایمان مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ اب یہ آخری امت بنا دی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ کا تذکرہ ہے، ان کے عروج و زوال کا ذکر ہے، ماضی میں ان پر عذاب آتے رہے ان کا تذکرہ ہے۔ اب جو لوگ موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، ان کو بتایا گیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اب اگر تم عروج چاہتے ہو، برسوں میں تو برسوں کی تمہاری پٹائیاں تو ہوتی رہیں، اس وقت کے یہود کو کہا گیا اگر تم عروج چاہتے ہو تو قرآن کو تھام کر ملے گا، یہ قرآن وہ ہے جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں بھی جان لینا چاہیے کہ آج تو ہم مغلوبیت کا شکار ہیں دنیا میں، اس قرآن سے ہمیں عروج ملے گا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ دوسرا رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کا، آیات 11 تا 22۔ دنیا پرستوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ دنیا کے طلبگاروں کو جتنا چاہتا ہے دنیا میں دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ البتہ جو آخرت کے طلبگار ہوں اور اخلاص کے ساتھ کوششیں بھی کر رہے ہوں تو ان کی کوششیں اللہ تعالیٰ کے مقبول ہوں گی۔ اب بندہ طے کرے کہ اس کو دنیا چاہیے یا آخرت۔ پھر تیسرا رکوع ہے آیات 23 تا 30۔ اسلام کی معاشرتی ہدایت، بہت پیارا مقام جہاں شریعت کے بہت پیارے احکامات عطا ہوئے، معاشرتی زندگی سے متعلق بھی بتایا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنا، خاص طور پر بڑھاپے میں ایک یا دونوں پہنچ جائیں تو اف بھی نہ کہنا، نہ ان کو جھڑکنا، اور نرمی سے بات کرنا، دعا کرنا ان کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اور محتاجوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اچھا سلوک کرو، بھلا سلوک کرو، اور مال خرچ کرتے ہوئے بیجا مال نہ اڑایا جائے، کیونکہ بیجا طور پر مال اڑانا یہ شیاطین کا طرز عمل ہے، اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا تھا۔ چوتھا رکوع ہے آیات 31 تا 40۔ پھر اسلام کی معاشرتی ہدایات ان کا بیان ہے۔ بتایا گیا کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، تمہارا بھی اور ان کا بھی رازق تو اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ ایسے کام نہ کرو جو زنا کی طرف لے جانے والے ہوں، کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس والی بات بیان کی گئی۔ ناحق کسی جان کو قتل نہ کرو، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، وعدے کو پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ایسی بات قبول نہ کرو اور ایسا تذکرہ نہ کرو کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو، سوچ ہو، فکر ہو، عقیدہ ہو، عمل ہو، اس کے لیے علمی دلیل ہونی چاہیے۔ تکبر مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت قیمتی ہدایات معاشرت کے حوالے سے اس مقام پر عطا ہوئیں۔ پانچواں رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کی، آیات 41 تا 52۔ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ بتایا گیا ہر شے جو کائنات میں وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اپنی زبان سے بھی اپنے حال سے بھی، مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ انسانوں کو دوبارہ کیسے زندگی دی جائے گی؟ فرمایا کہ جس رب نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہی دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔
چھٹا رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کا، آیات 53 تا 60، ہمیشہ اچھی بات کہو۔ دعوت دین کے مرحلے کے دوران بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمدہ رویہ اختیار کیا جائے، ہمیشہ اچھی بات کہی جائے، بد کلامی کا رویہ اختیار کرنا اس سے باہم پھوٹ پڑتی ہے، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ اکساہٹ پیدا کر کے کسی کو طیش میں لا کر دعوت دین کے کام سے روک دے۔ بتایا گیا کہ اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ جھوٹے معبود ہیں، وہ بے بس ہیں، وہ مخلوق ہیں، وہ انسانوں کی مدد کرنے پر قادر نہیں، نہ کسی آفت کو وہ روک سکتے، نہ کسی تکلیف کو وہ دور کر سکتے ہیں۔ یہ سارے اختیار، آفت کو روک دینا، تکلیف کو دور کر دینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے۔ بتایا گیا کہ قوم سمود کو بھی اونٹنی کا موضع دیا گیا تھا، وہ نہیں مانے تھے۔ اب جو مشرکین مطالبہ کر رہے ہیں ان کی فرمائش پر کچھ دے دیا جائے، یہ ان کے لیے بڑا حساس معاملہ ہوگا۔ اگر کفر پر اڑے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ کر رہے گا۔ رکوع نمبر 7 ہے، آیات 60 تا 70، ابلیس کے وار، ان کا تذکرہ ہے، ابلیس کے حملوں کا بیان ہے کہ وہ اپنی آوازوں کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ موسیقی، گانے باجے، اسی طرح فرقہ واریت کا پرچار، لڑانے کے اعمال اور لڑائی کو بھڑکانے والی باتیں، یہ جو آج کل سب چل رہا ہوتا ہے، ہماری ساری آوازیں کس کی؟ شیطان کی، جو ہمارے درمیان عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ ابلیس انسانوں کے مال اور اولاد میں شریک ہو جائے گا۔ جب یہ اللہ کی بجائے غیر اللہ سے اولاد مانگیں گے، مال حرام طریقے سے کمائیں گے، ناجائز امور میں خرچ کریں گے، تو اولاد اور مال میں ابلیس کا حصہ شامل ہو جائے گا۔ چنانچہ حرام کمائی، مال کا بیجا اڑانا، اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنا، دراصل ابلیس کو مال اور اولاد میں شریک کرنے کے مترادف ہے۔ بتایا گیا کہ اکثر لوگ ابلیس کے راستے کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کا، بندوں کا سب سے بڑا محسن تو اور اصل محسن تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ اللہ ہی ہے۔ جب سمندر میں ان کی کشتیاں بھور میں پھنس جاتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو بچاتا ہے، لیکن جب اللہ بچا لیتا ہے پھر ناشکری کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بتایا گیا کیا دوبارہ اللہ ان کو سمندر میں لے جا کر ہلاک نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کیا اس بات پر قادر نہیں کہ خشکی پر بھی ان کو ہلاک کر دیں؟ مگر یہ لوگ اللہ کی طرف پلٹتے نہیں ہیں۔ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن ابلیس کی پیروی کر کے انسان اپنے شرف کو مٹا کر خاک میں ملا دیتا ہے۔ اس کے بعد 8واں رکوع سورہ بنی اسرائیل کا، آیات 71 تا 77، حق میں کوئی ترمیم قبول نہیں کی جائے گی۔ مشرکین کا بڑا دباؤ تھا، اس قرآن کو بدل دیں، کچھ اپنے پاس سے آپ پیش کر دیں، کچھ ترمیم کا معاملہ کر لیں، کچھ ہماری خواہش کے مطابق اس میں چینجز کر دیں۔ بتایا گیا کہ قطعاً ایسا ممکن نہیں، اور اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اس نے فرمائی، اور اللہ کے فضل سے حضور علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ اب مشرکین کوشش کریں گے کہ آپ علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کر دیں، مکہ سے جلا وطن کر دیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر انہوں نے ایسا کیا بھی تو زیادہ عرصے باقی نہیں رہ سکیں گے۔ اور آپ کے علم ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد غزوہ بدر کا معاملہ ہوا، 70 مشرک قتل بھی ہوئے تھے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں 78 تا 84، مکہ سے ہجرت فتح مکہ کی تمہید بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اہل ایمان کو 5 وقتہ نماز کا حکم بھی دیا۔ معراج کا واقعہ ابتدا میں ذکر آیا، معراج کے شب اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا امت کو۔ بتایا گیا کہ یہ جو فجر کا موقع ہے، اس موقع کی نماز کی توجہ دلائی گئی۔ فجر کا قرآن، فجر کی نماز کیوں؟ وہ فرشتوں کے ملاپ کا موقع ہوتا ہے، رات والے فرشتے جا رہے ہوتے، دن والے فرشتے آ رہے ہوتے، بڑا مقبول موقع ہوتا ہے، تو نماز فجر اور خاص طور پر فجر کے قرآن اور اس کی تلاوت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ مشرکین مکہ لاکھ کوششیں کریں، اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا ہجرت جو ہے، ہجرت مدینہ فتح مکہ کی تمہید ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہیں پہ الفاظ آئے، آپ فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو گویا ہجرت مدینہ ہی فتح مکہ کے غلبے کی تمہید بن جائے گی، اور فتح مکہ کی تمہید بن جائے گی، دین کے غلبے کی تمہید بن جائے گی۔ بتایا گیا کہ قرآن کریم سچے اہل ایمان کے حق میں شفا ہے اور رحمت ہے، اور جو ناقدری کریں گے، جن کا باطن اس میں خبث اور گندگی ہوگی، ان کے خسارے کے اندر اور اضافہ ہوگا، ان کی گندگی میں اور اضافہ ہوگا، اور وہ ابدی خسارے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو ہم سب کے لیے رحمت بنائے اور شفا کا باعث بنائے، اور اس سے تعلق کی مزید مضبوطی عطا فرمائے۔ 10واں رکوع سورہ بنی اسرائیل کی آیات 85 تا 93، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن ہے۔ بتا دیا گیا کہ تمام انسان و جنات مل کر بھی قرآن جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ مشرکین اس چیلنج کا جواب دینے کے بجائے کہ چلو تم اگر اس میں شک کرتے ہو کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تم بنا کر پیش کر دو، عربی تمہیں آتی ہے، تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے، مگر یہ جواب دینے کے بجائے، ظاہر بات ہے جواب تو دے نہیں سکتے تھے، چیلنج قبول تو نہیں کر سکتے تھے، فرمائشی موزے دکھانے کا مطالبہ کرتے، کہتے اگر آپ سچے نبی ہیں تو پانی کا چشمہ جاری کر دیں، مکہ کی پتھریلی زمین میں انگور و کھجور کا ایسا باغ اگا دیں جس کے درمیان سے نہریں جاری ہوں، یا ہمارے
اوپر آسمان کے ٹکڑے کو گرا کر دکھا دیں، یا پھر اللہ اور فرشتے ہمارے بالکل سامنے آ جائیں، یا آپ اپنے لیے سونے کا محل تعمیر کر دیں اور ہمارے سامنے آسمان پر جائیں اور کتاب لے کر اتر کر آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہلوایا گیا، بھائی میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں نے یہ دعوے کب کیے کہ میں تمہیں یہ کر کے دکھا سکتا ہوں، اور بتا دیا گیا کہ اصل موضوع تو اللہ کا قرآن ہے، یہ قرآن مانو گے تو ہدایت ملے گی اور تمہیں کامیابی مل سکے گی، اور بتا دیا گیا کہ تم اس قرآن کے چیلنج کو قبول کبھی بھی نہیں کر سکتے، نہ تمہارے بس میں کہ تم قرآن جیسا کلام پیش کر سکو۔ رکوع نمبر 11 سورہ بنی اسرائیل کی آیات 94 تا 100، انسانوں کے لیے نمونہ انسان رسول ہی بن سکتا ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائے، کہتے تھے فرشتہ کیوں نہیں رسول بنا کر بھیجا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں جواب دیا، دیکھو زمین پہ فرشتے رہتے، اللہ کسی فرشتے کو بھیجتا، زمین پر انسان رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی رسول کو چنا تاکہ ان کے درمیان موجود رہے، ان سے کلام کرے، ان کی زبان میں گفتگو کرے اور ان کے سامنے نمونہ بن کر پیش کرے، اتباع میں حجت کرے۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی رسولوں کو چنا ہے۔ بتایا گیا کہ پھر بھی یہ لوگ جو بدنصیب ہیں، حق کی مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں، وہ بالکل اندھے، بہرے اور گونگے ہیں، اور قیامت میں ان کا یہی حال ہوگا، اور وہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ وہ اور قیامت کا دن ہوگا اور بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ رکوع نمبر 12 جو کہ آخری رکوع سورہ بنی اسرائیل کا، آیات 101 تا 111، عظیم اسرائیل یہود کا عظیم قبرستان بن جائے گا۔ یہ ایک آیت کریمہ میں ایک اشارہ ہے، اس کے تحت یہ عنوان اس مقام کو دیا گیا۔ یہاں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ وہ عصا اور چمکتا ہاتھ تو معروف ہے، اس کے علاوہ مختلف مواقع پر آل فرعون پر مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ نے کیفیات طاری کی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں تھیں، اس لیے 9 نشانیوں کا ذکر کر دیا گیا کہ 9 نشانیوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ فرعون نے ان نشانیوں کو جادو قرار دیا، معاذ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل تم زمین میں پھیل جاؤ گے، لیکن قرب قیامت تمہیں سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا، آج ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل 1948 میں قائم ہوا، ساری دنیا کا یہودی جو ہے وہ اکٹھا وہاں پر ہو رہا ہے، بالآخر کیا ہوگا؟ سارے ایک جگہ اکٹھے بھی ہوں گے اور پھر ہلاکت کا معاملہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قرب قیامت سے پہلے، جو ان کے آخری رسول تھے، اور ان کی سطح موقوف رکھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ چنانچہ جیسے سابقہ نافرمان قومیں اپنے رسولوں کے سامنے ہلاک ہوئیں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور یہ یہود بھی ہلاکت کا شکار ہوں گے۔ بتایا گیا یہ خبر اس قرآن کی جو حق لے کر آیا ہے اور دنیا سے باطل کو مٹانے کے لیے نازل ہوا۔ قرآن کی یہ عظمت ہے کہ یہ باطل کے خاتمے کے لیے آیا۔ اب قرآن کے ماننے والوں کو بھی باطل کے خاتمے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ آخر میں ذکر ہے کہ تم اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جتنے بھی اچھے نام ہیں سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بڑا جامع بیان ہے، اس کی حمد بیان کرو۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر کمی سے پاک ہے، اور اس کی بڑائی کا بول بالا کرو، اس کی بڑائی کے نفاذ کی جد و جہد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اللہ اکبر صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی، اللہ کی بڑائی کے نفاذ کی جد و جہد بھی ہمارا فرض ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکہف ہے، بہت معروف سورت، جمعے کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تلاوت کی تلقین بھی فرمائی، اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے والی سورت، محفوظ رکھنے والی اور بچانے والی سورت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو قرار دیا۔ سورۃ الکہف ہے، دجالی فتنے یعنی دنیا پرستی کی مذمت کا یہاں پر بیان ہے۔ پہلا رکوع ہے، آیات 1 تا 12، دنیا کی حقیقت کا بیان۔ قرآن اللہ کے رسول علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس قرآن کے ذریعے بشارت دیتے ہیں، خوشخبری بھی سناتے ہیں، اور جو شرک کر رہے ہیں، جو حق کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو ڈراتے بھی ہیں۔ بتایا گیا کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پرکشش بنایا، سجایا ہے، لیکن کیا ہے؟ یہ دنیا کی ساری چمک دمک یہ وقتی اور عارضی ہے۔ اللہ امتحان لے رہا ہے کہ بندوں میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے، اور بالآخر یہ زمین کا معاملہ، یہ دنیا کا معاملہ، یہ عالم کا معاملہ ختم ہو کر رہے گا، اور قیامت برپا ہو کر رہے گی۔ دوسرا رکوع ہے سورہ کہف کی آیات 13 تا 17، مشکل حالات میں صبر و استقامت کا امتحان۔ اصحاب کہف کا واقعہ یہاں پر بیان ہوا۔ 4 واقعات ہمارے سامنے صورت میں آتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے دنیا پرستی کی مذمت فرمائی، مادہ پرستی کا رد کیا، ظاہر پرستی کا رد کیا۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا چند نوجوان تھے جن کی قوم شرک میں مبتلا تھی، اور انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر استقامت کا مظاہرہ بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی کی کہ اللہ استقامت ہمیں عطا فرما دے، اور انہوں نے صبر کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ وقت کے بادشاہ نے جو کہ مشرک تھا ان لوگوں کو دھمکی دی، اگر توحید کے عقیدے سے باز نہیں آئے تو رجم
رجم کیے جاؤ گے، یعنی پتھر مار مار کے تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ تو ہی ہماری حفاظت فرما اور ہمیں صحیح راہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالموں کے شر سے بچایا اور ایک غار میں 300 برس تک ایک غار میں کم و بیش 300 برس تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بہت بڑی نشانی، اور انہوں نے جو استقامت کا ایمان پر مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس استقامت کے طفیل ان کی مدد فرمائی۔ رکو نمبر 3 ہے سورہ کہف کی آیات 18 تا 22۔ نیک لوگوں کے لیے دنیا میں انعام وہ ہے ذکر خیر۔ آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ بتایا گیا کہ ان کے غار میں جانے کے بعد کافی عرصے تک انہیں تلاش کیا جاتا رہا۔ جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ حق پر تھے اور اللہ نے انہیں اپنی خصوصی حفاظت میں لے لیا ہے، ان کا ذکر خیر تاریخ میں محفوظ کر لیا گیا۔ کہتے ہیں کہ بعض تختیوں پر ان کے واقعات لکھ کر رکھ دیے گئے۔ کچھ لوگ تھے اور ان کا ایسا معاملہ ہوا، انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ تقریباً 300 برس بعد بیدار ہوئے شہر میں آئے تو اس وقت کے لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ ظاہری بات ہے، یہ تو مختصر بات بیان کر رہے ہیں، تفصیل واقعہ قرآن حکیم میں پڑھا جا سکتا ہے۔ کوئی کھانا پینا لینے کے لیے گیا، صدیوں پرانا سکہ، صدیوں پرانے کپڑے دیکھ کر لوگ پریشان ہو گئے، پھر یہ لوگوں پر ظاہر کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 برس کے بعد اٹھایا، ان کا والہانہ استقبال ہوا۔ جس غار میں وہ مقیم تھے وہیں ان کی یادگار کے طور پر ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی۔ رکو نمبر 4 ہے آیات 23 تا 31۔ حق بیان کرو، کوئی خوش ہو یا ناراض۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ مشکلات میں انسان کا سہارا، سکون کا ذریعہ قرآن کریم ہے۔ مشکلات کا دور ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ صحابہ کرام پر توڑے جا رہے تھے، اس دوران میں سورہ کہف کا نزول ہے اور استقامت کی ان کو تلقین کی جا رہی ہے، اور قرآن سے سہارا لینے کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ذریعے تلقین ہے کہ قرآن سے سہارا لو، قرآن کی تلاوت کرو، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو تلقین ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے جو صحابہ کرام ہیں ان سے جڑے رہیں، جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ مشرکین میں جو مالدار سردار تھے وہ ان صحابہ کرام کو جو مالی طور پر غریب تھے معاذ اللہ مذاق اڑاتے، اللہ نے حضور کو فرمایا کہ اپنے آپ کو ان سے جوڑے رکھیے۔ بتا دیا کہ یہ دنیا کی چمک دمک میں مبتلا لوگ ہیں، یہ ظاہر پرست قسم کے لوگ ہیں، یہ مال کی بنیاد پر کسی کو تولتے اور اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ حق آپ بیان کرتے رہیے اے نبی علیہ السلام، جو حق قبول کرے گا اللہ اسے نواز دے گا، جو حق قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ 5واں رکوع ہے سورہ کہف کی آیات 32 سے 44۔ اسباب پرستی کی مذمت۔ یہاں دوسرا واقعہ بیان ہوا، ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے باغات عطا فرمائے، انگور و کھجور کے، نہر بھی اس پہ جاری تھی، باغات بڑے سرسبز تھے، خوب پھل بھی لے کر آتے تھے، مگر وہ اتنا غافل ہو گیا کہ اللہ کو بھول گیا۔ اس کا ایک دوست ہے جو اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، اللہ کا پیارا بندہ تھا، اس نے اس کو توجہ بھی دلائی کہ بھائی تو اللہ کا شکر کر۔ اس سے بڑے تکبر سے کہا کہ میں نہیں سمجھتا یہ باغات کبھی فنا ہو جائیں گے، میں نہیں سمجھتا کبھی موت آئے گی، میں نہیں سمجھتا یہ سب ختم ہو جائے گا، میں نے بڑا اہتمام کر رکھا ہے، میں نہر کو بھی کھود کر لے کر آ چکا ہوں یہاں پر، اور میں نے باڑ بھی لگا رکھی باغ کے ارد گرد۔ یعنی اسباب پر اس کی نگاہ ہے، مسبب الاسباب پر اس کی توجہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے باغ کو جو ہے وہ برباد کر ڈالا، اور وہ کف افسوس ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ یہ وہ شرک ہے جس کو مادہ پرستی کا شرک کہتے ہیں، میٹریلزم کا شرک کہتے ہیں، جس میں یہ شخص مبتلا تھا اور کہنے لگا کاش میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہوتا۔ یہ مادہ پرستی کا شرک ہے جس کا ذکر یہاں پر آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسباب کے بجائے مسبب الاسباب پر توکل کیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 6واں رکوع ہے سورہ کہف کی آیات 45 تا 49۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو دنیا کی زندگی کھیتی کی طرح ہے، بارش برستی ہے، فصل اگ جاتی ہے، لہلاتی ہے، کسان خوش ہوتا ہے، اس کے بعد وہ چورا چورا ہو جاتی۔ بندوں کا معاملہ بھی کہ جوانی کے جوبن پر آتے تو بڑا ان میں جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے فصل ختم ہو جاتی ہے اسی طرح یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی، اور جیسے تم مٹی سے بنائے گئے اسی طرح تم مٹی میں دوبارہ چلے جاؤ گے۔ ہاں فصل دوبارہ کھڑی نہیں کی جائے گی، بندوں کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، اصل معاملہ آخرت کا ہے۔ فرمایا کہ مال اور بیٹے یہ تو دنیا کی زندگی کی آرائش کا معاملہ ہے، اس سے گھر گھر ہستی کے معاملات چلتے ہیں، اصل اللہ کے کام آنے والی شے وہ نیکیاں ہیں، ان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو نام اعمال پیش کیا جائے گا، مجرم دیکھے گا تو اس سے خوف زدہ ہو رہا ہوگا اور کہے گا کیا کیسی کتاب ہے، کسی چھوٹی بڑی بات کو اس نے نہیں چھوڑا، ہر بات کو اس سے شمار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ رکوع نمبر 7 ہے سورہ کہف کی آیات 50 سے 53۔ شیطانوں کی پیروی کا بہت برا انجام ہوگا۔ یہاں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تذکرہ ہے، اور یہ قصہ ایک آیت میں اس مقام پر آیا ہے۔ خاص بات کیا آئی، کان من الجن، آیت نمبر 50 میں شیطان جنات میں سے تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دیا اور بغاوت کی روش اختیار کی۔ اب اس کی سلبی اور معنوی اولاد ہے، یعنی جنات میں بھی اور انسانوں میں بھی اس کی پارٹی کے لوگ ہیں جو باغیانہ روش اختیار کیے ہوئے ہیں، اور عظیم اکثریت کا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے بجائے شیطان کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ بتا دیا گیا
یہ شیاطین ہو یا جھوٹے معبود، کائنات کے اندر ان کا کوئی اختیار نہیں اس کے بنانے یا چلانے میں، لیکن اکثر لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ روز قیامت یہ ظالم اپنی سرز عمل کی شدید سزا پا کر رہیں گے جو شرک میں مبتلا ہیں۔ رکو نمبر 8 ہے آیات 54 تا 59۔ سب سے بڑا ظلم نصیحت سے اعراض ہے۔ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا ذکر کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کئی رسولوں کو بھیجا، رسولوں نے انسانوں کو نصیحت کی کہ عارضی دنیا کے بجائے دائمی آخرت کی فکر کرے، تیاری کرے، لیکن اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو نصیحت سنے تو اس سے اعراض کرے، جب اس کو نصیحت کی جائے تو اعراض کرے، اگنور کرے، نظر انداز کرے۔ ان قریب یہ لوگ برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ آج قرآن ہمارے سامنے، قرآن کی نصیحت پیش ہو رہی ہے۔ اللہ میں ذوق و شوق سے سننے، سمجھنے اور مزید سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکو نمبر 9 ہے آیات 60 تا 70، اشیاء کی حقیقت کا علم۔ تیسرا واقعہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ۔ پس منظر بڑا طویل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے التجا کی، بھائی بتائیے سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرما دیا کہ میرے پاس، اللہ تعالیٰ نے کچھ دکھانا چاہا کہ خاص کوئی تکوینی امور کا بھی علم ہے، چنانچہ ان کو حکم دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جناب خضر سے ملاقات کریں۔ جناب خضر کو اللہ نے خاص علم تکوینی علوم میں سے عطا کیا، یعنی اشیاء کی حقیقت کا علم۔ اس میں سے کچھ حصہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ سکھانا چاہتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود چاہتا تھا کہ کچھ علم جو ہے وہ اس میں سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر موسیٰ علیہ السلام جناب خضر سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ البتہ جناب خضر نے فرمایا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو کسی بارے میں سوال نہ کیجیے گا، جو میں کرتا جاؤں آپ بس سنتے جائیے، دیکھتے جائیے، جب تک کہ میں خود کوئی ذکر آپ سے نہ کر دوں۔ یہ واقعہ پہ 16ویں پارے میں جاری ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مطالعہ اگلے نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سے مزید محبت اور اس سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو